ہم کرونا وائرس کی بات کریں گے۔ وائرس اے سیلولر پارٹیکلز ہوتے ہیں جو صرف ہوسٹ کی بائیو سنتھیٹک مشینری کو استعمال کر کے ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ نیوکلک ایسڈ اور پروٹینز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج کل آپ نے کرونا وائرس کے متعلق کافی شور و غوغا سن رکھا ہوگا جو نیوز چینلز اور اخبارات میں روزانہ آتا ہے۔ چین 1.5 ارب سے بھی زائد آبادی کا ملک ہے۔ کرونا وائرس جس کو 2091 NCOV کہتے ہیں، ایسا پراسرار وائرس ہے جس کی ابھی تک پراپر تشخیص نہیں ہو سکی۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں، اس کی ملتی جلتی 6 اقسام پہلے بھی جانی جا چکی ہیں۔ یہ 7ویں قسم ہے۔ یہ 2002 اور 2003 میں بھی پھیلا تھا جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور 1000 کے قریب اموات بھی ہوئی تھی۔ اب یہ وائرس چائنا کے شہر ووہان سے پھیل رہا ہے اور بہت سی اموات کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ اس کی علامات میں کھانسی، نزلہ، زکام، بخار جو 102 سے 103 تک ہو سکتا ہے۔ اس کی بڑی علامتیں سانس میں تنگی اور نمونیا جیسی ہیں۔ ایسے افراد جن میں کمزور امیون سسٹم ہے، ان میں اس وائرس کے اثرات شدید ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک نئی بیماری ہے اس لیے ابھی تک اس کی کوئی ویکسین بھی دستیاب نہیں، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر انتہائی ضروری ہیں۔ اس وائرس کے متعلق ایک اندازہ ہے کہ یہ جانوروں سے آیا ہے، اس لیے جانوروں سے دور رہنا بہتر ہے۔ اگر جانا بھی ہے تو ماسک کا استعمال کیا جائے۔ یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے کو لگنے والی ہے، اس لیے ماسک کا استعمال، متاثرہ جگہ سے افراد سے دور رہنے اور جانوروں کے گوشت اور انڈوں کو پراپر پکا کر استعمال کرنا ضروری ہے۔ ایسی حفاظتی تدابیر اپنا کر ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور کسی بھی علامت کے ظاہر ہونے کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔